ہینڈ شیک تنازع کے بعد پاکستان اور بھارت پھر ٹکرانے کو تیار، میدان سجے گا، جذبات بھڑکیں گے۔ پاکستان اور بھارت ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں آج آمنے سامنے ہوں گے۔ قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان، سائم ایوب کو 4 یا 5ویں نمبر پر کھلائے جانے کا امکان، حسن نواز کی جگہ فہیم اشرف یا حسین طلعت کو کھلانے کا فیصلہ، سفیان مقیم کی شمولیت کا امکان نہیں، حارث رؤف ہی کھیلیں گے، بھارت کے خلاف محمد حارث یا فخر زمان اننگز کا آغاز کریں گے، شاہین شاہ افریدی ایک بار پھر آل راؤنڈ کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم، شائقین کرکٹ نے قومی ٹیم سے امیدیں باندھ لی۔ سعودی عرب میں پاکستانی فوج کی تعداد میں اضافہ ہوگا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ تاریخ ساز ہے، یہ معاہدہ مارکہ حق کی فتح کی مرہون منت ہے۔ دیگر ممالک کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے ممکن ہیں، جو ہمارے خیر خواہ نہیں وہ اس معاہدے سے ناخوش ہیں۔ معاہدے کے ثمرات سے پاکستان معاشی طور پر بھی مستحکم ہوگا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ کہا جس طرح نیٹو کا اتحاد ہے، ہمارا بھی اتحاد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاک سعودیہ معاہدے کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا دفاعی تشخص بدل چکا۔ پاک افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، جو پوری دنیا نے دیکھا۔ بھارت اب طے کر لے کہ اس نے مزید ذلیل ہونا ہے یا بامقصد مذاکرات کرنے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے، بہادر افواج نے مارکہ حق میں اہم کامیابی حاصل کی۔ مریم نواز نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا دور ختم ہو گیا ہے، ہمیں صرف لیول پلینگ فیلڈ دیں، پھر صرف 10 نشستیں جیت کر دکھا دیں، صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، عوام کے پاس جا کر مینڈیٹ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سرگودہ تقریر پر رد عمل، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، کہا یہ کسی پارٹی کا معاہدہ نہیں بلکہ ریاست سے ریاست کا معاہدہ ہے، پاکستان کے عوام حرمین شریفین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، پنجاب حکومت سیاست نہ کرے، اپنے لوگوں کی مدد کرے، سیلاب متاثرین کے لیے نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن طبی ادارے کے وفد کی ملاقات، بچوں کے کینسر کے علاج میں معاونت پر اتفاق۔ مریم نواز نے لاہور چلڈرن اسپتال میں کینسر کے علاج کے لیے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کی معاونت کو سراہا، کہا پیڈیاٹرک آنکولوجی کے لیے جرمنی کی جدید ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کریں گے۔ نواز شریف کینسر اسپتال پاکستان کا سب سے بڑا اور جدید ترین اسپتال ہوگا۔ ادھر پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے دوسرے مرحلے کی قراردادی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خوش نصیب کاشتکار محمد عاشق کو فون، مبارکباد دی۔ بنیادی سہولتوں سے ہمارے شہری محروم ہیں، جدھر صحت کی سہولتیں نہیں ہیں ادھر وہ فراہم کی جائیں۔ جن کی ڈیتھ ہوئی تکلیف ان کو ہے، لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے نہ کوئی ریسکیو 1122 2 گھنٹے لیٹ آئی، دوسرے نمبر پر ہاسپٹل میں ڈاکٹر تک موجود نہیں تھا، RSC سکھے کی منڈی میں۔ پنڈی بھٹیاں میں افسوسناک حادثہ، سکھے کی محلہ فاروق اعظم میں نجی اکیڈمی کی چھت گر گئی، 6 بچوں سمیت 7 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق، حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 2 سگے بھائی بھی شامل۔ منڈی بہاؤالدین میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 3 افراد دم توڑ گئے، پولیس کے مطابق گھر میں کھانا پکانے کے دوران سلنڈر پھٹا، میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق ہوئے۔ غزہ شہر پر قبضے کے لیے اسرائیلی فورسز کی خون ریزی، 24 گھنٹے میں مزید 51 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہداء میں الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کے بھائی اور بہنوئی بھی شامل، امداد کے منتظر 4 افراد شہید اور 18 زخمی ہو گئے۔ قابض فورسز شہر کے وسط تک پہنچ گئیں، کئی رہائشی عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ سٹی سے 4.5 لاکھ فلسطینی انخلا کر چکے۔ القسام بریگیڈز نے 48 اسرائیلی قیدیوں کی تصویر جاری کر دی، جسے الوداعی تصویر قرار دیا گیا ہے۔ حماس کے حملے میں 1 اسرائیلی فوجی زخمی، اسرائیل کی جانب سے فنڈز روکنے کے باعث فلسطینی اتھارٹی مالی بحران کا شکار۔ سعودی عرب، فرانس، ناروے اور اسپین نے فلسطینی اتھارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ مہم شروع کر دی۔ امریکی انتظامیہ کی اسرائیل کو $6 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کی پلاننگ، ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس سے منظوری لینے کی تیاری شروع کر دی۔
پرتگال کا فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کا اعلان، سرکاری اعلامیہ کل جاری ہونے کے امکان۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اقوام عالم سے اسرائیل کے خلاف ایکشن کا مطالبہ، کہا غزہ جیسی بدتر صورتحال تاریخ میں نہیں سنی، دنیا اسرائیل سے نہ ڈرے، اس کے خلاف اقدامات سے پیچھے نہ ہٹے۔ ادھر جرمنی میں سخت پابندیوں کے باوجود فلسطین کے حق میں احتجاج، پولیس کا کریک ڈاؤن، درجنوں افراد گرفتار۔ یمن کے کئی شہروں میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے، شرکاء نے امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وینزویلا قیدیوں کو قبول کرے ورنہ بھاری قیمت ادا کرے۔ وینزویلا کی قیادت نے ذہنی مریضوں کو امریکہ میں داخل کیا، ہزاروں لوگ ان مجرموں کے ہاتھوں بری طرح زخمی اور قتل ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ تہران حد سے بڑھے مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سلامتی کونسل میں پابندی ختم کرنے کی قرارداد مسترد ہونے پر رد عمل، کہا ایران دوبارہ پابندیوں کی صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہماری جوہری تنصیبات نہ طنز یا فردوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن حملہ کرنے والے ہمیں روک نہیں سکتے۔ ہمارے پاس حالات بدلنے کی طاقت ہے۔ یورپ کے مختلف ایئرپورٹس پر سائبر حملے، فلائٹ شیڈول درہم برہم۔ مختلف ایئرپورٹس پر بورڈنگ اور چیک ان سسٹم متاثر، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار، کئی منسوخ کی گئیں۔ پاکستانی ایئرپورٹ سائبر حملے سے محفوظ ہیں، ایئرپورٹ اتھارٹیز کی تصدیق۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین نے خبردار کیا کہ ہوائی سفر کی صنعت سائبر حملوں سے غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بھارت کو بڑا جھٹکا، H-1B ویزا پر سالانہ $1 لاکھ فیس عائد کر دی۔ پالیسی 21 ستمبر 2025 سے نافذ ہوگی اور اس کا سب سے زیادہ اثر بھارتی شہریوں پر پڑے گا۔ سب سے زیادہ H-1 اور H-1B ویزا لینے والوں میں بھارتی شہری شامل تھے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے امریکی اقدام پر بھارتی وزیر اعظم کو کمزور قرار دے دیا۔ روس نے اسٹونیا کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طیارے بالٹک سی کے غیر جانبدار پانیوں سے گزرے اور اسٹونیا کے جزیرے سے 3 کلومیٹر دور رہے۔ اسٹونیا کا روسی ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج، کہا طیارے 12 منٹ تک اسٹونین فضائی حدود میں رہے۔ اور نیدرلینڈز کے دارالحکومت دی ہیگ میں ہزاروں افراد کا مہاجرین کے خلاف احتجاج، حکومت سے سخت امیگریشن پالیسیز کا مطالبہ، مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، مظاہرین نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔